السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ بندہ احقر اس علمی نشست میں جو مضمون آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے، مضمون میں یہ بتایا گیا کہ حضور نے اس امت کی تربیت کس طریقے سے کی اور بچوں کو قرآن کی طرف کس طریقے سے آپ نے دعوت دی۔ لیکن اس بارگاہ میں لب کشائی کرتے ہوئے بڑے بڑے دانشمند گھبراتے ہیں، لیکن یہ محسن انسانیت کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے ناکارہ کو ایسا محسن اور رہبر ملا کہ آپ کے سامنے حضور کی آج یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ آپ نے خصوصاً بچوں کو قرآنی تعلیمات سے آگاہ کرنے پر بہت زور دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بنیادی عقائد کو جان جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہی ان کا پروردگار ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان کے دلوں میں قرآن کی روح سرایت کر جاتی ہے، ان کے افکار و حواس قرآنی نور سے منور ہو جاتے ہیں، اور بچے بچپن ہی میں جو اخلاق و عادات قرآن کریم سے سیکھتے ہیں وہ ان کی ساری زندگی پر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ امت مسلمہ میں ہر دور میں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم پر انتہائی توجہ دی جاتی رہی، اور یہ اسلام کی بنیادی تربیت میں سے ہے کہ بچے قرآن سے آغاز کریں تاکہ وہ فطرت سلیمہ پر پروان چڑھیں، دانائی کی روشنی ان کے دلوں میں گھر کر لے، اس سے پہلے کہ خواہشات نفسانی وہاں قائم ہوں اور دلوں کو معصیت اور گمراہی سے غبار آلودہ کر دے۔ جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ اتانی ہواہا قبل عارف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا، کہ اس کی محبت نے اس وقت میرا رخ کیا جب میں محبت سے بے خبر تھا، اور محبت نے دل کو خالی پا لیا تو وہاں گھر کر لیا۔ عرب کے دانشمند، عرب کے باشندے جب اسلام قبول کر لیتے تو آپ ان کے لیے قرأت قرآن، دین کی تعلیم اور موذنین کی تیاری کو لازم شرط ٹھہراتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے دور میں اور سلف صالحین نے ان کے بعد بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، کیونکہ ان کے سامنے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود تھی کہ انہوں نے کس طرح اس امر کو حد درجہ اہمیت دی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کا ناظرہ پڑھایا اس کے لیے بخشش ہے، اور جس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کا حفظ کرایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت مثل چودھویں کے چاند اٹھائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ، ہر آیت پر ان کے والد کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بچہ آخری آیت قرآن کریم کی پڑھ لے گا۔ اسے امام طبرانی نے لکھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے بچے کو قرآن سکھاتا ہے اسے قیامت کو جنت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے اہل جنت یہ جان جائیں گے کہ اس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ اسے امام طبرانی نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ مروی ہیں۔ امام احمد نے ایک روایت میں اور لکھا کہ قرآن سیکھنے والے بچے کے والدین کو 2 لباس پہنائے جائیں گے جنہیں وہ دنیا میں ہرگز
حاصل نہ کر سکیں گے اور وہ دونوں کہیں گے کہ ہمیں کس عمل کے بدلے یہ پہنائے گئے ہیں، تو جواب ملے گا کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ ابن خلدون نے مقدمہ میں بچوں کی تعلیم سے متعلق کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دینا دین کے شعائر میں سے ہے، جسے ملت اسلامیہ نے تمام بلاد اسلامیہ میں اختیار کیے رکھا، کیونکہ قرآن کی تعلیم سے بچوں کے دلوں میں ایمان اور اسلامی عقائد راسخ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں حاصل کیے جانے والے دوسرے علوم میں ملکہ حاصل کرنے کی بنیاد قرآنی تعلیم پر استوار ہو جاتی ہے۔ اور ملت اسلامیہ میں بچے کو قرآن کی تعلیم سے آغاز حصول برکت کے لیے کرایا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ بچہ آفات اور امراض سے محفوظ رہے۔ قرآنی آیت کے ذریعے آفات اور امراض سے محفوظ رہے۔ انسانیت کے ہاتھ میں قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی وسیع خزانہ معلومات نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر باطل سامنے سے ہو نہ پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہی وہ عظیم منبع ہے جس سے اہل اسلام نے تمام علوم کا استخراج کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا۔ اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنے شروع ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب، کہ اس میں تم سے پہلے کی اور بعد کی خبریں موجود ہیں، اور اس میں تمہارے اندر کے تمام معاملات کے لیے احکامات اور فیصلے درج ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ قرآن کریم پہلا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جسے تمام نوع انسانی نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کریم کے مدرسے میں پڑھا وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور اس کی ہدایت سے تربیت پائی، اس کے ذریعے ان کی نشو و نما ہوئی، انہوں نے قرآن سیکھا، دوسروں کو سکھایا، جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن حکیم کو سیکھو، اس کی تلاوت کرو، کیونکہ جس نے قرآن کو سیکھا، اس کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ رات کو قیام کیا، اس کے لیے قرآن بمنزلے اس تھیلے کے ہے کہ جو مشک سے بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اسے امام بخاری نے بھی لکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی قرآن کی تعلیم دیتے تھے وہاں اس کے آداب بھی سکھاتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو اس کے حقوق، احترام اور قدر کا علم بھی ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، بہت پیاری بات، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اس کے اندر نبوت کی خوبیاں آ گئیں۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اس کے اندر نبوت کی خوبیاں پیدا ہو گئیں، کہ یہ الگ بات ہے کہ اس پر وحی نہیں بھیجی جاتی۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اسے نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کے علم اور ان کی جہالت پر بھروسہ کر لے۔ اسے امام حاکم نے لکھا، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ المختصر برکات غوث کا پیغام کہ سابقہ تحریر سے معلوم ہو چکا کہ آپ نے اپنی زندگی کے قلیل عرصے میں جس طرح مردہ قلوب میں روح ڈال دی، عرب کے بدوؤں کے قلوب و اذہان میں نور صداقت اور ضیاء علم کو سمو دیا، اور جس طرح ان کی کایا پلٹ دی، یہ میرے آقا کا عظیم الشان معجزہ ہے، اور جس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ اور پھر جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جس سے بہتر یا افضل کوئی جماعت اس روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آتی،
جس نے اپنے رہبر کامل کی حیات کے ایک ایک لمحہ کو حرز جاں بنایا اور اس پر مر مٹنے کو قابل فخر اور سعادت دارین سمجھا، اور یہ خصوصیات صرف اسی مصلح امت کے حصے میں آئی، جسے محسن انسانیت، سرور کونین، فخر دو جہاں، ہادی عالم، رحمت للعالمین، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا بنایا گیا تھا۔ اور سرکش طبیعتوں کا یہ زبردست انقلاب، بلکہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب اسی رسول برحق اور عظیم داعیے کے دستے مبارک پر انجام پایا، جو تاریخ انسان کا محیر العقول واقعہ ہے، حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔